بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ سب پڑھے لکھے لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، سمجھدار ہیں اور خود ترجمہ وغیرہ لکھتے ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں، پھر بھی جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے قرآن پاک سے دیکھیں کہ یہ ہمیشہ سے جو معلم ملکوت تھا، پہلے سب سے اسی نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہ سورۃ صاد 71 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، تو آپ غور سے سنتے جائیں، لفظ بلفظ قرآن پاک سے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ 71 نمبر آیت سورۃ صاد سے شروع ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک کر لوں، ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ سب فرشتوں نے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی ابلیس نے کہا، کالا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ابلیس بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کالا فاخرج منہا فانک رجیم، جنت سے نکل جا کہ تو راندا گیا ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو ابلیس نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سامنے اس کے کہہ رہے ہیں، وہ ہم کلام ہے۔ تو ابلیس نے کہا، اے میرے رب، اگر ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک، یعنی حشر تک، کہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرما دی کہ جا، ایسے جانے ہوئے وقت تک، یعنی قیامت تک، حشر تک تجھے مہلت ہے۔ جب مہلت مل گئی، پھر کیا کہنے لگا؟ بولا تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے مجھ سے، لیکن باقیوں کو میں گمراہ کروں گا۔ فرمایا تو سچ یہ ہے، اللہ تعالیٰ میں بالکل یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم میں بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے، جہنم کو تجھ سے اور جو تیرا کہنا مانیں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، تیرے راستے پہ چلیں گے، ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ جتنے تیری پیروی کریں گے سب جہنمی ہوں گے۔ سب سے تم فرماؤ، نبی علیہ السلام سے فرمایا، سب سے تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے قرآن پر کچھ اجر نہیں مانگتا، اور میں کوئی بناوٹ والوں میں نہیں ہوں، کوئی جھوٹ بولنے والوں میں نہیں ہوں، تکلف والوں میں نہیں ہوں، لیکن یہ سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اور ضرور وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں اس کی خبر ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ابلیس کو کیا کوئی مغالطہ ہوا؟ اس میں کسی کتاب میں پڑھا تھا
کہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ روبرو فرما رہے ہیں کہ سجدہ کر دو، فرشتوں نے کر دیا، اور جو ان کا معلم تھا، معلم ملکوت تھا، اس نے نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لعنتی ہے، روز جزا تک لعنتی ہے، نکل جا میرے دربار سے، جنت سے نکل جا۔ تو آپ دیکھیں اس نے نکل جانا قبول کیا، معافی نہیں مانگی، بلکہ الٹا کہا مجھے مہلت دے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ آپ اس طرح دیکھیں، اب کوئی اسے بھول چوک نہیں ہے، جان بوجھ کر، سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سب کچھ اس کے سامنے تھا کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے سامنے تھا، اللہ نے حکم دیا یہ بھی اس کے سامنے تھا، اس سے کوئی بھول چوک نہیں، کسی مغالطے میں نہیں تھا، جان بوجھ کر اس نے نافرمانی کی اور اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو اس طرح دیکھیں، اب یہ بھی جو سوال ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سب جانتے ہیں، قرآن و حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ترجمے بلکہ انہوں نے خود کیے ہوئے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور پھر بھی شیطان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم نہیں مانتے، کتنی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب دوسری جگہ دیکھ لیں، سورت بقر اور اس کی جو ہے آیت نمبر 78، یہاں سے شروع ہوتا ہے 78، 79، 80، 81، یہ آیات کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور ان میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے، یعنی ان کو کتاب کا شعور نہیں ہے، قرآن پاک کا ان کو شعور نہیں ہے، ترجمے سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، معلم ہیں، کہ کتاب کو نہیں جانتے، اس کا شعور نہیں ہے، لیکن صرف یہ پڑھ لینا جانتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں، حافظ یعنی حافظ ہیں، قاری ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ یا کچھ اپنی من گھڑت باتیں ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اب جس طرح تعویذوں کی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں سب مولویوں نے، اور وہ نرے گمان میں ہیں، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے، یعنی یہ تعویذ و گنڈوں کی کتابیں لکھتے ہیں، جس طرح شمع شبستان رضا مولانا رضا صاحب کی ہے، احمد رضا صاحب کی، اس میں تعویذ لکھے ہوئے ہیں سارے، خود لکھی ہے اس نے، اور کہہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کے پاس سے ہی ہے، اور اس پر پیسے لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کرتے ہیں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے۔ اب دیکھیں سب مولوی اور جاہل 2 نمبر پیر سب تعویذ گنڈے لکھتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کمائی سے بھی ان کے لیے خرابی ہے، اور یہ انہوں نے اپنے طرف سے گمراہی لکھی ہوئی ہے، خود لکھی ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آگ تو چھو ہی نہیں سکتی، دوزخ کی آگ جو ہے، مگر گنتی کے دن، کہ اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو گنتی کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی تم فرما دو کیا خدا نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اگر اس نے وعدہ کیا ہے پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور تم خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں یہ 81 نمبر آیت کا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ قاری حافظ جو ہیں ان کو شعور نہیں ہے کہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے، ترجمے لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔ اب اس میں کئی مولوی لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، توریت کے بارے میں ہے۔ بھائی توریت کے حافظ نہ آج ہیں نہ پہلے کبھی تھے، یا کوئی آدمی بتا دے کہ توریت کے حافظ ہوتے ہیں؟
یا ابھی یہودیوں میں پوچھ لیں جا کے کہ کوئی توریت کا حافظ ہے؟ کسی بھی کتاب کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، نہ توریت کا، کبھی کوئی حافظ نہیں تھا۔ یہ سعادت صرف مسلمانوں کو نصیب ہے کہ یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت کو مانتے ہیں اور 10 کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور خلیفہ رسول جو تم میں سے ہے، اولو الامر صاحب حکم، یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اور یہ گمراہ جو دوست کی مولوی جو قرآن کو نہیں سمجھتے، ترجمے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ حکومت والے ہیں، وزیر اعظم ہے، ڈی سی ہے، یہ ہیں، وہ ہیں، گورنر ہیں۔ اور بھائی اسی طرح یہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دیکھیں ادھر معلم ملکوت گمراہ ہوا، وہ بھی معلم تھا، اس کو بھی تکبر تھا کہ میں تو فرشتوں کا بھی سردار ہوں، فرشتوں کا معلم ہوں، ان کو پڑھاتا ہوں۔ اور یہ انسانوں کے معلم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، جانتے بوجھتے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ اپنی مرضی پر کرتے ہیں، اپنے نفس کے کہنے پر کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا۔ تو انعام والے بندے بھی خود بتائے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ نبی ہیں، صحابہ کرام ہیں، شہید ہیں، اور اولیاء کرام ہیں، اور یہ تمہارے دوست ہیں، ان سے دوستی کر لو، اچھے دوست ہیں۔ تو اب یہ دوستوں کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ معلم ہیں، خود دعوے دار بنتے ہیں کہ یہ تو ہم ہیں، اولیاء کرام ہم ہیں۔ کتنے مولوی خود کو ولی اللہ کہتے ہیں اور خود سے بنے ہوئے ہیں ولی۔ پچھلی دفعہ کراچی میں وسیم صاحب کے پاس دیوبندی مولوی 3 آئے، تشریف لائے، اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم تینوں ولی ہیں۔ اور جب میں نے عرض کیا کہ مولانا صاحب یہ آپ ولی بھی ہیں اور دوزخی بھی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث پاک، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ تو آپ دوزخی بھی اور ولی اللہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک جماعت کا فرمایا ہے کہ وہ جنتی ہوگی اور اس کے ساتھ لگنے والے لوگ جنتی ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں ہم تو ولی ہیں، دیوبندی فرقہ جو ہے یہ جنتی ہے، باقی فرقے ایسے ہیں۔ بھائی باقی کا ذکر ہی نہیں ہے، ایک فرقے کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے من گھڑت بنایا ہوا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، حالانکہ فرقۃ کلھا فی النار، حدیث کھول کر دیکھ لیں، کلھا، کہ سب تمام فرقے دوزخی۔ تو آپ دوزخی بھی ہیں اور ولی اللہ بھی بنتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ سرکار یہ جو فرقے ہیں اللہ نے منع کیا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، یہ بڑے بڑے علماء، پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے ہی یہ فرقے بنائے، یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے، مولانا صاحب مفتی صاحب تھے وہ، کہ نہیں یہ بڑے بڑے علماء نے نہیں بنائے فرقے، یہ جاہل اور گمراہ پیروں نے بنائے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک، تھوڑی تشریح فرما دیں کہ یہ دیوبندی فرقہ جو ہے یہ کس گمراہ اور جاہل پیر نے بنایا ہے؟ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ یہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور محمود الحسن، یہ 4 مولوی تھے جو دیوبند فرقے کے بانی ہیں۔ اب یہ ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ عالم تھے، یہ ٹھیک ہوا آپ نے رہنمائی فرما دی کہ یہ جاہل اور گمراہ پیر تھے۔ تو اب یہ بریلوی فرقہ جو ہے یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب اس دیوبندی مفتی صاحب کے کہنے کے مطابق یہ بھی پھر جاہل اور گمراہ پیر ہے، کیونکہ کسی بڑے بڑے جو بزرگ المعروف جو بزرگ ہیں ان کے سلسلے ہیں،
ان کے فرقے نہیں ہیں. کوئی بھی اللہ کا ولی داتا صاحب ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس اللہ سر العزیز ہیں، اور جتنے بھی باہو سلطان صاحب ہیں، بابا فرید گنج شکر قدس اللہ سر العزیز ہیں، اسی طرح یہ کوٹ مشن شریف والے خواجہ فرید صاحب. اب ان میں دیکھ لیں کوئی بھی نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے. یہ سب انہی لوگوں نے بنائے ہیں. اور ان کی گمراہی کیا ہے؟ قرآن کا انکار کرتے ہیں. جتنے فرقے ہیں کوئی کسی جگہ سے، کوئی کسی جگہ سے. اب یہ جو دیکھیں میں نے عرض کیا تو شیطان نے کیا اس کو کوئی مغالطہ ہوا تھا؟ اس نے سجدہ کرنے سے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو آپ دیکھ لیں سب مولوی انکار کرتے ہیں، سارے فرقے انکار کرتے ہیں. اور اولیاء کرام میں رائج ہے، رائج رہے گا. پہلے نبیوں میں رائج رہا، اب ولیوں میں رائج ہے. سرکار کے صحابہ سجدہ کرتے تھے. اس کے بارے میں کئی میرے بیان ہو چکے ہیں، تو ان کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کے اوپر ہی لکھ دیتے ہیں کہ یہ حضور کی شریعت میں حرام ہے. بھائی سورہ یوسف میں اس کس آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے. اس طرح دیکھیں یہ سارے جو ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں فرقے بنانے کا. پڑھے لکھے لوگ ہی جو حدیث و قرآن کے ترجمے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں پڑھو پڑھو. اب کہتے ہیں جی حافظ، اس کے بارے میں بھی انہوں نے من گھڑت حدیثیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ حافظ جو ہیں یہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ ان کو شعور نہیں ہے کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے. لیکن یہ باز نہیں آتے، فرقے بھی بناتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ جو ہے وہ تو جیسے جیسے قرآن کی منزلیں حفظ کرتا ہے ایسے ایسے جنت کی طرف اس کی منزلیں طے ہوتی ہیں اور یہ 7 پشتیں بخشوائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خود جہنم میں جائے گا. کہ یہ قاری حافظ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 پشتیں جو ہیں وہ جنت میں لے جائے گا. قرآن کی مخالفت کرنی ہے نا انہوں نے. آپ پھر دیکھیں سورۃ طٰہٰ کتنی نمبر ہے؟ سورۃ طٰہٰ 65 سے 70 نمبر تک. اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادوگروں نے بولا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ پہلے ڈالیں، یعنی آپ کریں اپنا جو ہنر ہے دکھائیں یا ہم کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہی ڈالیں. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور میدان جو تھا وہ سانپوں سے بھر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا پھینکو. تو آپ نے اپنا عصا پھینک دیا. وہ ان کی سب بناوٹوں کو جو انہوں نے سانپ بنائے تھے، رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بنائے تھے انہوں نے، وہ سب نگل گیا. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے اس اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ جادوگر یہاں سے بھی لے آؤ، کامیاب نہیں ہوگا، فلاح نہیں پائے گا، میرا نبی غالب رہے گا. اب یہ اور سورۃ فرقان 8-9 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ظالم کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اے نبی کیسی جھوٹی کہاوتیں تیرے متعلق بناتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی نہیں ہدایت پر آئیں گے. اب سورۃ طٰہٰ میں بھی اور سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نبی پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، میرا نبی غالب رہے گا. اور یہ سرکار کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا تھا. یہ بڑے بڑے عالم بخاری صاحب نے 6 حدیثیں لکھ دی ہیں بخاری میں کہ آپ پر جادو ہو گیا تھا، آپ کے بال اتر گئے تھے، یادداشت ختم ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں قرآن کی مخالفت کرتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ. اس لیے قرآن کے انکار کی وجہ سے یہ جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں، ابلیس کے قدموں پہ چلتے ہیں. ابلیس نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح اب کیوں کا مطلب اس نے لکھا نا کہ کیوں کرتے ہیں. بھائی دیکھیں شروع سے روز ازل سے ہی 2 گروہ ہو گئے تھے. ایک شیطان کا گروہ جو اللہ کے مخالفت میں کھڑا ہو گیا تھا، اللہ کا نافرمان ہو گیا تھا، ایک گروہ بن گیا. دوسرا جنہوں نے سجدہ کر دیا تھا وہ اللہ کی اطاعت میں آ گئے، اللہ کا حکم مان لیا. اب اسی طرح یہ پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں
72 فرقے اسی لیے سرکار نے فرما دیا کہ یہ جہنمی ہوں گے، سارے 72 کے 72 جہنمی ہوں گے، اور اولیاء کرام جو اس راستے پہ چلے، جو انعام والے بندے ہیں وہ جنتی ہیں، ان کے ساتھ لگنے والے لوگ جنتی ہیں۔ اب سیدھی سیدھی بات ہے، جس کے اندر شیطان بیٹھا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کرے گا، شیطانی باتوں کو مانے گا، قرآن و حدیث کا انکار کرے گا۔ جس طرح شیطان بھی کوئی بات اللہ کی مانتا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا پہلے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، وہ اس نے مان لیا، اور جب فرمایا آدم کو سجدہ کرو وہ نہیں مانا۔ اسی طرح یہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اس لیے جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں کہ ان کے اندر بھی شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو ان کی طبیعت کے مطابق ہو اس حکم کو مان لیتے ہیں، جو ان کی طبیعت کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، ان آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ جن کے اندر سیدھا سا نسخہ ہے کہ جس کے اندر رحمان ہے وہ رحمان کے حکم کو مانتا ہے، اس کے راستے پہ چلتا ہے، اور جن کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے قدموں پہ چلتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی معافی نہیں مانگی۔ اللہ نے سامنے کہا کہ تو دوزخی ہے، لعنتی ہے، روز جزا تک لعنت ہے تیرے اوپر، پھر تجھے جہنم بھیجوں گا۔ تو اس نے پھر بھی مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دو، میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ میں ان کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ اب اسی طرح یہ پڑھے لکھے لوگ، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ حافظ قاری جو ہیں دوزخی ہیں، کیونکہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی کتابوں پہ عمل کرتے ہیں، اپنے بڑے مولوی کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی پاک نے فرما دیا 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ تو اب یہ فرقے توبہ کرتے ہیں، شیطان کی طرح اکڑے ہوئے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی، جس کے اندر شیطان ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلے گا، جن کے اندر رحمان ہے وہ انعام والے بندوں کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ان کی وجہ یہی ہے، حالانکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، خود ترجمے لکھتے ہیں، خود کرتے ہیں، لیکن جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں اس لیے کہ یہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کے قدموں پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ جس طرح اللہ سے سامنے سن کر اس نے نافرمانی کی، تو یہ بھی قرآن و حدیث کی پڑھ کر جان کر کے یہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے جس نے کسی سے بیعت نہیں کی جہالت کی موت مرے گا۔ اب یہ سارے دیکھ لیں، اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہیں، اس وجہ سے اولیاء کرام کی مخالفت قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، اس لیے یہ جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے ساتھی، انہوں نے شیطان کو قبول کیا ہوا ہے۔ بیان لمبا ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ رسول کے فرمان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔